الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگار دوستو، یہ رمضان المبارک مہینے کا آخری جمعہ یہ ماہ مبارک رمضان اس کا یہ آخری جمعہ ہے، الوداع جمعہ۔ بچے ہوئے ابھی آخری عشرے کے کچھ ایام ہیں، جس کے بعد یہ ماہ مبارک جو رمضان المبارک ہے، برکت والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، جہنم سے بچانے والا، ان قریب یہ ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ یہ تیسرے عشرے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے فضل سے پہنچایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ مزید ایسے سینکڑوں رمضان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ خوب جو ہے اعمال صالحین کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایسے مقدس مبارک مہینوں میں وہ اعمال بھی ہمیں کرنے کی توفیق دے جس کے کرنے پر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اور جس کے کرنے پر اللہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے یہ محض ایک امتحان کے طور پر اور دنیاوی اعتبار سے اللہ نے عمل کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں ہم وہ کام اور وہ اعمال کریں جس سے رب راضی ہو جائے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے گھڑیوں کو، ایسے مہینوں کو، اور رمضان کے اندر شب قدر جیسی مبارک رات کو لاتا ہے، تاکہ اس بہانوں، ان چیزوں کے بہانوں سے اور ہیلے کرا کر، بہانے بنا کر اللہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امت محمدیہ کو بخش دیا جائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی انہیں عطا کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور یہ امت کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے انہیں شب قدر عطا فرمائی۔ یہ شب قدر اس ماہ مبارک میں رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو آتی ہے، یہ ایک کسی کو مل جائے تو اس کے زندگی گویا کہ 83-84 سال تک عبادت میں گزارنے کے برابر ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ اتنی مقدس مبارک رات اگر کسی کو مل جائے تو 84 سال تک فرمایا کہ اس کی زندگی کنٹینیو دعا میں یا ذکر میں یا سجدے میں جس طرح انسان ہوتا ہے، یا نماز اور قیام میں جس حالت میں ہوتا ہے، اسی حالت پر پوری زندگی گزارنے کے برابر ہے۔ تو یہ ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ بھی عطا فرمایا ہے، یہ ایام بھی وہی چل رہے ہیں جس میں شب قدر ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ شب قدر بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایام کے اندر اعمالوں کا وزن بڑھایا ہے۔ اگر ہم نے سچی نیت اور سچے دل سے اگر عمل کو کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس عمل کے کرنے پر اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے گا، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بچے ہوئے ایاموں کی ہمیں قدر یہ کرنا ہے کہ اس میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ اس کو یہ سمجھے کہ یہی عمل ہے جس کو اللہ پسند کرے گا،
اور قبول کرے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ لہذا ہمیں چھوٹا کام بھی اس کو جو ہے تو یوں نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا ہے میں بڑا کروں گا، نہیں بھائیو، چھوٹے عمل ہی سے اللہ پاک بڑے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ جو ہاتھ میں اور جو سامنے آ جائے وہی بڑا کام ہے، جو نیکی کرنے کا موقع ملے وہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ وہ نیکی جو وقت پر ہمارے سامنے ہو اور جسم اور طبیعت اور جان اور مال وہ ساتھ دے رہا ہے، اسی وقت اس کو کر گزرنا، یہی وہ نیکی کا مقصد ہے کہ وہ نیکی ہمیں جنت میں پہنچائیں گی۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی طرف خوب توجہ دینا ہے۔ ابھی ان ایاموں میں دن تو دن اور رات بھی جو ہے عبادتوں میں گزارنا ہے، دن تو دن رات بھی عبادتوں میں گزارنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں پھر یہ موقع ملیں گے یا نہ ملیں گے، جس میں اللہ خود یہ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی جہنم سے بچنے کی فریاد کرنے والا کہ میں اس کو بچا دوں، ہے کوئی جنت کا طالب کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی دنیا کے مسائل کا طالب کہ اس کے مسائل کو حل کر دوں، ہے کوئی دنیا میں پریشان حال کہ اس کے پریشانیوں کو دور کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ آج اللہ کے فرشتے آسمان میں ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ میں ہر وقت رات بھر اور دن بھر اللہ کی طرف سے اعلانات پر اعلانات کر رہے ہیں، اور وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جو صبح سے شام تک روزے میں ہے۔ وہ کس کے لیے اور کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ اس سے جس نے محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے، اور وہ اس نے جس نے موت کے بعد کی زندگی کا یقین دلوں میں بٹھایا ہوا ہے، اور وہ اس کے لیے جو یہ جانتا ہے کہ موت کے بعد حساب اور کتاب اور جنت اور جہنم ہے، اور یہ اس کے لیے اعلانات ہو رہے ہیں جو جنت کے طالب ہے، جو اللہ کے شوقین ہے۔ یہ اس کے لیے اعلانات ہو رہے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ آج ایمان والا اگر ان چیزوں سے چل رہا ہے اور اعمال صالحین کے ساتھ ہے اور نیکیوں پر جڑا ہوا ہے اور کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے، تو میرے بھائیوں آج اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رات و رات دن بھی اپنا عبادتوں کے لیے فارغ کر دے، دعاؤں کے لیے فارغ کر دے، ذکر اور اذکار کے لیے فارغ کر دے، تلاوت قرآن کے لیے فارغ کر دے، صدقات اور خیرات کے لیے فارغ کر دے، ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے فارغ کر دے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے فارغ کر دے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کے لیے فارغ کر دے، روزے داروں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہے، روزے داروں کی افطاری کی تیاریوں میں لگانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، روزے داروں کے لیے آسانیاں بانٹنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، گھر میں کے افراد جو بڑے روزے دار ہیں ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اور راہ چلتے ہوئے مسافروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، ذکر اور اذکار کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، تہجد اور نوافل کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ ذکر اور اذکار میں جو مطلوب ہے سب سے بڑی چیز استغفار، کثرت سے اپنے زبان پر اس کو اپنے جاری اور ساری رکھے، ہر وقت زبان تر اور تازہ رہے ہماری استغفار سے، ہر وقت ہماری زبان تر اور تازہ رہے لا الہ الا اللہ سے، ہر وقت اللہ کا خوف اور ڈر اور دہشت ہمارے دل کے اندر ہو، 24 گھنٹے اللہ کی محبت کے ساتھ ہمارا چلنا اور پھرنا ہو۔ اگر یہ بچے ہوئے ایاموں میں ایک بھی عمل اگر ہمارا اللہ کو پسند آ گیا، یا کسی کو ایک کھجور کا جو ہے ایک کھجور کسی کو کھلائی ہم نے، وہ اللہ کو اگر پسند آئی، یا ہم نے کسی کو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دیا وہ اللہ کو پسند آ گیا، یا ہم نے نیکی کا کام جو اندھیرے میں چھپ کر کیا وہ اللہ کو پسند آیا، یا پھر ہم نے نیکی سے مدد کی کسی کی تو اللہ کو وہ پسند آیا، یا 1 روپیہ ہی اللہ کے راہ میں ہم نے خرچ کیا وہ اللہ کو پسند آیا، یا زکوٰۃ اور صدقات نکالنے والے عمل کو اگر اللہ نے پسند کیا اور وہ اللہ کو پسند آیا، میرے بھائیوں یہی وہ نیکی ہوگی جو قیامت کے دن ہمیں عزت دلائے گی، یہی وہ نیکی ہوگی جو اللہ کے دربار میں ہمیں سارے انسانوں کے سامنے کہہ کر پکار کر کہیں گی، اے اللہ کے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تو آج نہ گھبرا، تیرے لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، کیونکہ آج تو جس حالت میں بھی ہے میں تیری مدد کے لیے آگے آؤں گا۔ یہی نیکی آ کر وہ بندے کو اللہ کے پاس لے جائے گی اور اللہ کے سامنے دربار میں کھڑے کر اللہ سے فریاد کرے گی۔ الہ العالمین رمضان میں تپتی ہوئی دھوپ میں، گرمی میں، شدت میں، اور کام کرتے ہوئے اپنے جسم کو تھکاتے ہوئے، ہراتے ہوئے، اور جسم اور طبیعت نہ چاہتے ہوئے مجھ کو اس نے کیا ہے، اللہ تیری رضا کے لیے اس نے رمضان میں مجھے ادا کیا ہے، اللہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، اس کے حق میں سفارش کرواتی ہوں، اللہ میری سفارش قبول کر اور اس کو
کو میرے ساتھ تو جنت میں بھیج دے۔ وہ نیکی اس وقت تک اس بندے کو نہیں چھوڑے گی جب تک کہ وہ اس کو جنت کے اندر نہ لے جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ موقع ہے، غنیمت سمجھ لو۔ ایک عمل اس میں اگر ہم نے کر دیا دیگر دنوں کے مقابلے میں فرض کے برابر اس کا اجر ہے، اور ایک فرض ادا کر دیا دیگر دنوں کے اعتبار سے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اگر 1 روپیہ خرچ کیا ہم نے دیگر دنوں میں 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اگر یہاں پر ہم نے 1 آنسو بہایا دیگر دنوں کے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اسی لیے اللہ نے بار بار فرمایا ہے تمہارے لیے وہ موقع جو ہم نے تمہیں عطا فرمائے، اگر تم نے اس کی قدر نہیں کی وہ تم سے گزر جائیں گے، لیکن قیامت کے دن تمہارے حال یہ ہوگے کہ تم آنکھ سے خون کے آنسو روئے گے، اور دل اور دماغ تمہارا خوف کے مارے ڈر اور کپ کپی اور تمہارے دلوں پر طاری ہوگی، اور تمہارے پیر زمین پر جم نہ پائے گے، اور وہاں پر تم افسوس اور افسوس خود اپنے ذات پر کرو گے کہ دنیا کی زندگی کو میں نے کیسے غفلت کے اندر گزار دی، کہ دنیا کے کمانے کے خاطر میں نے عبادتوں سے منہ موڑ لیا، میں نے نمازوں سے منہ موڑ لیا، میں نے ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت سے منہ موڑ لیا، میں نے مقدس مبارک مہینہ رمضان اللہ نے عطا کیا میں نے اس کی بھی قدر نہ کی۔ وہاں پر انسان خوب پچھتائے گا، لیکن وہاں اس کا پچھتانا کوئی کام نہ آئے گا۔ یہ ماہ مبارک رمضان جو چل رہا ہے یہ معمولی نہیں ہے، اور یہ معمولی عمل کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، اجر کے اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ سارے مہینوں کا رمضان یہ سردار ہے، یہ مہینہ اللہ کا ہے، یہ مہینہ اللہ کا ہے، اور اس مہینے میں اللہ یہ فرماتا ہے جو تم گناہ ہے وہ لے کر آؤ میں تمہیں پاک کر دوں گا، جو تمہارے بدعملیہ اور بدفعلیہ ہے وہ لے کر آؤ میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ آج تم آ جاؤ تو صحیح میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے تمہارے کہنے میں دیری ہو سکتی ہے لیکن میرے معاف کرنے میں دیری نہیں ہو سکتی۔ یہ عاشرہ جو آخری بچا ہوا ہے، اس کے 4-5 دن بچے ہوئے رمضان کے، اب یہ رمضان کا یہ آخری جمعہ، آئندہ جمعہ جو آئے گا وہ رمضان کے دیگر مہینوں میں ہوگا۔ پتہ نہیں آگے کا آنے والا رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، آنے والا مبارک دن بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہ ہوگا۔ آج اللہ نے طاقت دی، قوت دی ہے، آج یہ گناہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یا برائی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ رمضان تو گزر ہی گیا ہے۔ وہ مبارک لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی، ان کا یہ رمضان نیکیوں کے ساتھ گزرا۔ مبارک اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی راتیں بھی جو ہے عبادتوں کے ساتھ گزری، تر و تازہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر میں رہی۔ مبارک ہے وہ پیشانیاں جو راتوں میں رب کے سامنے جھکی، اور مبارک ہے وہ سینے جو اللہ کے خوف سے روئے۔ مبارک ہے وہ زبانیں جو اس ماہ مبارک میں جو گزرے ہوئے ایاموں میں قرآن کی تلاوتیں کیے۔ ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو بندہ اللہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آج جو پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا، جو آگے بڑھ گیا وہ بڑھ گیا، جو رب کے قریب گیا اس کو قرب مل گیا، جو آگے نیکیوں میں چلا گیا وہ رب کے بہت قریب گیا، جنت کے بہت قریب گیا، جہنم سے بہت دور گیا۔ بچے ہوئے ایاموں میں بھی جو لوگ آج تک پیچھے رہے انہیں بھی اگر کوشش اور جد و جہد کر اگر آگے جانا چاہے اور آج بھی موقع ہے، بچے ہوئے اور بھی 4-5 دن ہے۔ اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش میں اگر راتوں میں بھی جاگے اور تہجدیں پڑھ لے، قرآن کو سینے سے لگا کر زبان پر چڑھا کر رکھے، اپنے ہاتھوں کو کھول دے اور امت کے اوپر اپنی جان اور مال کو خرچ کرے، اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا ہم بھی آگے بڑھیں گے اور ہم بھی جنت کے قریب ہو جائیں گے اور ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ آج ہم بھی گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں، موقع ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو غنیمت جانا تو، موقع ہے اگر ہم نے اس سے نفع اٹھایا تو، موقع ہے اگر ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تو، ورنہ یہ بھی غفلت میں گزر جائیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، جب ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا ہے فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا ہے فرمایا آمین۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے یہ آپ سے کبھی یہ کلمات نہیں سنے، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے آمین کہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر مجھ سے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، ناس ہو جائے اس بندے کا جس کو ماہ مبارک مل جائے، جس کے سر پر رمضان المبارک آ جائے، جس کو رمضان حاصل ہو جائے اور پھر بھی وہ اس ماہ مبارک میں مغفرت سے رہ جائے،
پھر بھی اس کی جو ہے فرمایا کہ مغفرت نہ ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، ناس ہو جائے اس شخص کا جس پہ رمضان آ جائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، یہ بد دعا دینے والے جبرائیل ہے۔ اللہ کے حبیب اس پر امین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا جبرائیل نے بد دعا دی اور میں نے اس پر امین کہا۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل جیسے فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اس پر محمد رسول اللہ کے آمین کی مہر لگ گئی، آئے اس کی بربادی اور ہلاکت میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، ماہ مبارک رمضان کی ناقدری کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان کے احترام کے خلاف زندگی گزارتا ہے، ماہ مبارک رمضان کا احترام اور ادب نہیں کرتا، اس کے واجبات کو واجبات نہیں سمجھتا، فرائضات کو فرائضات نہیں سمجھتا، نوافل کو نوافل کی شکل میں ادا نہیں کرتا، اس ماہ مبارک میں رب سے اپنا تعلق اور رشتہ نہیں جوڑتا، ہر وقت نفس اور خواہشات کے پیچھے، گناہ اور لذتوں کے پیچھے جو چلتا ہے، اعمالوں کو پیچھے ڈال کر آگے چلتا ہے، شوق دنیا کی طلب میں رہتا ہے اور اعمال سے منہ موڑ کر چلتا ہے اور بوجھ اور جبرن اعمال کی طرف اپنے آپ کو جھکاتا ہے، ایسا بندہ فرمایا جو ماہ مبارک کے اندر اس حالت میں چلے، ایسے بندے محروم ہے۔ جو بندوں کے اندر عبادت کی طلب نہ ہو، اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت نہ ہو، اعمال صالحین کی طرف بڑھانے کا جذبہ نہ ہو، خواہشات نفس کی جو پیروی کرنے والے ہیں، ایسے بندوں کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا قبرستان سامنے ہے، میں نے اللہ سے فریاد کی، الہ العالمین سامنے جو قبر پڑی ہوئی ہے، مجھے اس کے حال کا اندازہ تو بتلا دے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے اللہ کے سامنے التجا کی، میں نے فریاد کی، دعا کی، اللہ نے میری دعا کو سن لیا، میرے سامنے وہ قبر شق ہو گئی، میں نے دیکھا وہ قبر پھٹ گئی، میرے سامنے جیسی قبر پھٹی تو میں نے دیکھا اس کے اندر وہ بندہ ہے جو پہلے سے دفن ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہوں میں اس کے حال کو، ہر طرف سے عذاب نے اس کو گھیرا ہوا ہے، سب طرف سے عذاب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، آگ نے اس کو جکڑا ہوا ہے، جسم کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، سر سے پیر تک عذاب میں مبتلا ہے۔ میری طرف اس نے دیکھا، میں نے جب اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یا علی، او علی دیکھ لو میرے حال کو، او علی دیکھ لو میری حالت کو، او علی دیکھ لو میری کیفیت کو، او علی دیکھ لو میرے عذاب کو، میرے لیے تم دعا اور فریاد کر لو رب سے، آپ مجھے اس عذاب سے بچا سکتے ہو۔ او علی تم اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ کے سامنے فریاد کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور میرے لیے فریاد کر کر دعا کرو کہ اللہ مجھے اس عذاب سے بچائے، اس قبر عذاب سے میری حفاظت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگ گئے، میں کیسے کر سکتا ہوں، تیرے اعمال تو جانے، تو نے جو کیا ہے اس کی سزا مل رہی ہے۔ کہا او علی تجھے واسطہ ہے، اے علی تجھے واسطہ ہے تیرے رب کا، تو میرے لیے تیرے رب سے دعا کر اور فریاد کر کہ وہ مجھے بخش دے۔ میں بھی مومن تھا، میں بھی مسلمان تھا، میں بھی نمازی تھا، میں بھی روزے دار تھا، میں بھی نیکی کرتا تھا، میں بھی تیرے ہی طرح تھا۔ او علی تم اپنے رب سے کہو اور میری مغفرت کرا دو۔ حضرت علی کو اس کے حال پہ رحم آیا، اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا الہ العالمین یہ جو بندہ جس حالت میں ہے، اللہ تو اس کو اس عذاب سے اس کو نجات دلا دے، اللہ تو اس کو معاف کرا کر اس کو جو ہے قبر عذاب سے راحت پہنچا دے، اللہ تو اس کی مغفرت کرا دے۔ سامنے سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، علی تو اس کے لیے مغفرت کی طلب نہ کر، علی تو اس کے لیے دعا کی طلب نہ کر، علی تو اس کی مغفرت اور قبر عذاب سے نجات کی ہم سے فریاد نہ کر، تو جانتا نہیں ہے یہ کون شخص ہے، تو جانتا نہیں ہے اس کا کیا عمل ہے، تو جانتا نہیں ہے اس نے کیا کر کر آیا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے الہ العالمین عذاب بڑا سخت ہو رہا ہے، پورے جسم کو قبر میں جکڑا ہوا ہے، سب طرف سے لہو لہان ہو چکا ہے اور آگ نے اس کو پکڑ کر کھا رہی ہے، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ جو بھی ہے تیرا بندہ ہے۔ آخر الہ العالمین اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کے بدولت اس کو قبر میں اس طرح عذاب ہو رہا ہے؟ تو آگے سے اللہ فریاد کرتے ہیں، تمہیں پتا ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو ہم نے دنیاوی زندگی تو عطا فرمائی تھی، ایمان والا تھا، لیکن اس پر ماہ مبارک رمضان آ چکا تھا، ماہ مبارک رمضان کے اندر یہ شامل ہو چکا تھا، ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں یہ چل رہا تھا، یہ راتوں میں اور دن میں کبھی کبھار میرے سامنے عبادت بھی تو کیا کرتا تھا، لیکن اس کا اکثر وقت میری نافرمانی میں گزرتا تھا۔ یہ دن میں روزہ رکھتا تھا، دن میں روزہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، دن بھر بھوک اور پیاس کے اندر گھوما اور پھرا کرتا تھا، پورے کائنات انسان کو یہ ثبوت دیتا تھا کہ میں روزے دار ہوں، لیکن جیسے سورج ڈوب جاتا، جیسے اندھیرا چھا جاتا، جیسے آسمان
آسمان میں اندھی آ جاتی، فرمایا کہ رات ہونے کے بعد یہ پھر آزاد ہو جاتا، اپنے جسم سے آزاد، اپنے آنکھ سے آزاد، اپنے زبان سے آزاد، اپنے ہاتھ سے آزاد، اپنے پاؤں سے آزاد، اپنی شرمگاہوں سے آزاد، اور یہ پوری رات بھر یہ میری نافرمانی کرتا، یہ گناہ کرتا، گناہ پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا، گناہ کر کر بھی نہ ڈرتا، گناہ کر کر بھی نہ شرماتا، قدم قدم پر گناہ کرتا، اپنے خواہشات کے گناہ کرتا، اپنی شہوت کے گناہ کرتا، لہذا یہ پوری رات رمضان کی یہ نافرمانی میں گزارتا، یہ گناہوں میں گزارتا، یہ دنیا کی لذت میں گزارتا، یہ دنیا میں وہی چیز کرتا جو اس کو پسند ہے، یہ میرے خلاف چلتا، دن میں روزہ رکھتا، رات میں گناہ کرتا، دن میں روزہ رکھتا، رات میں پورے جسم کو نافرمانی پر کھڑا کرتا، دن میں روزہ رکھتا، رات بھر میرے خلاف چلتا۔ اے علی، اس کے بدولت یہ رمضان کی برکت نہیں، رمضان کے اس کے سامنے ملنے پر یہ رمضان ہی کا وبال ہے، یہ رمضان ہی کا اس کے اوپر انعام ہے کہ رمضان ہی کے طفیل میں نے اس کو یہ عذاب دیا ہے۔ رمضان نے مجھ سے سوال کیا، رمضان المبارک اور مقدس مہینہ رب سے فریاد کرے گا، دن اور رات فریاد کرے گے، اللہ اس لیے میرے ساتھ میں یہ کیا کرتا تھا، میری رات میں یہ عمل کیا، میرے دن میں یہ عمل کیا، نیکی کی تو وہ ظاہر کر دے گا، گناہ کیا تو وہ ظاہر کر دے گا، اور رمضان کے کہنے پر اللہ بندوں کی مغفرت کرائے گا۔ یہی راتیں اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ اس نے میرے ساتھ نافرمانی کی، میرے ساتھ تجھ کو اللہ ناراض کرنے والے کام کیے۔ حضرت علی سے کہا یہ وہ بندہ ہے جس نے راتوں میں، رمضان کی مقدس راتوں میں میری نافرمانی کی اور گناہ اور خواہشات پر چلایا، دن میں روزہ رکھا لیکن رات میں عبادت نہیں کی، اس کے بدولت اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آگے بڑھے اور کہنے لگے الہ العالمین تو اس کو معاف کر دے، تو بڑا رحموں کا رحیم ہے، تو کرم کرنے والا کریموں کا کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو راحم المساکین ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے، اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ یہ بندے نے مجھ سے بڑی فریاد کی ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ تو اس کو قبر عذاب سے نجات دلا دے۔ اللہ نے حضرت علی سے کہا علی اگر تم دعا نہ کرتے ہم اس کو ایسی عذاب دیتے، اگر تم فریاد نہ کرتے ہم ایسی اس کو جکڑا ہوا رکھتے، اگر تم فریاد نہ کرتے قبر میں ایسی سزا دیتے۔ آج تم نے فریاد کی، آج تم نے دعا کی، آج تم نے رحم مانگا، آج تم نے ہم سے سوال کیا، آج ہم تمہارے فریاد کو قبول کرتے ہیں اور اس گناہگار کو ہم معاف کر دیتے۔ اللہ نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا۔ یہ کون تھا جو قبر کے اندر ڈنڈے کھا رہا تھا، قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، قبر کے اندر جکڑا ہوا تھا؟ یہ وہ تھا جو رمضان میں آزاد زندگی گزارنے والا، دن میں روزے رکھ کر راتوں میں نافرمانیاں کرنے والا، دن میں روزے رکھ کر راتوں میں گناہ کرنے والا، دن میں روزے رکھ کر راتوں میں خواہشات پر چلنے والا، دن میں روزہ رکھ کر راتوں میں منمانی اور جی چائی پر چلنے والے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے روزوں کا بھی اللہ کو کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، پہلے ہی سیڑھی پر جب کھڑے ہو گئے ممبر پر فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا تو اللہ کے حبیب نے کہا آمین۔ اللہ کے حبیب نے پھر دوسرے اس پر سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین نے کہا تو اللہ کے حبیب نے کہا آمین۔ اللہ کے رسول نے کہا، جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کے ساتھ بھلائی کر کر، ان کی خدمت کر کر، ان کے ساتھ نیکی کا کام کر کر اور ان کے کام آ کر اور ان کی خوب خدمت کر کر وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین کی خدمت نہ کرے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین کا دل خوش نہ کرے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کا دل دکھایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہو اور وہ جنت کو نہ حاصل کرے، ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، سورج نکلنے ہی پر اللہ پاک اس کے ساتھ اگر والدین ہے اور والدین کو اس نے خوش رکھا، والدین کو اگر اس نے ناراض نہ کیا ہو، سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کے دونوں دروازے سامنے آ جاتے ہیں اور جہنم کا دروازہ اس کے حق میں بند ہو جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کا ایک نہیں دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک پر باپ کا نام ہوتا ہے،
دوسرے پر ماں کا نام ہوتا ہے، اور فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس نے صبح کی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور اس کے والدین کی خدمت کے ساتھ، اس کے لیے اللہ نے جنت کے دونوں دروازوں کو کھول دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی بندہ صبح کرتا ہے، اس کے والدین میں سے دونوں کی دونوں اس سے ناراض ہے، جب یہ صبح ہوتی ہے تو سامنے سے دونوں دروازے سامنے آتے ہیں، اور جب دونوں دروازے سامنے آتے ہیں تو یہ نافرمان ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے حبیب نے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں دروازے آگے سامنے، لیکن یہ دونوں دروازے کوئی جنت کے دروازے نہ ہوگے، بلکہ دونوں دروازے جو ہے جہنم کے ہوگے، اور اس پر لکھا ہوا ہوگا باپ کا نافرمان تیرا یہ راستہ ہے، اور دوسری طرف لکھا ہوگا ماں کے نافرمان تیرا یہ راستہ ہے۔ یہ دونوں دروازے اس کے نام پر کر دیے جائیں گے، اور اس پر اس کا نام لکھا جائے گا، اور کہا جائے گا زمین پر تو نے تیرے ماں باپ کی نافرمانی کی، ناقدری کی، ناشکری کی، دل دکھایا، برا بھلا کا، لعن طعن کا، اور ان کے جو ہے دنیاوی اعتبار سے پریشانیوں میں ان کو خوب تکلیف دی۔ کہا کہ یہ دونوں دروازے تیرے حق میں ہے، یہ جہنم کے دونوں دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے۔ صبح ہوتے ہی روزانہ کا معمول، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ روزانہ کی بات بتلا رہا ہوں، ہمیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، یہ ماہ مبارک مقدس میں روزانہ ان کے لیے ان کا دروازہ دکھلایا جا رہا ہے۔ فرشتے اعلان کر کہہ رہے اے فلاں ابن فلاں، اے دیکھ تیرا گھر یہاں پر ہے، او فلاں ابن فلاں، اے دیکھ تیرا دروازہ یہاں ہے، تیرا اس پر نام لکھا جا چکا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب سے فرشتوں نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور ایک زندہ میں سے اگر اس نے ایک کی نافرمانی کی ہو تو فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ سامنے آتا ہے، اور اس پر اس کا نام لکھ کر بتلایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ دروازہ اور یہ ہے وہ گھر جو زمین پر تو نے حاصل کیا۔ جہنم تیرے ماں باپ میں سے جو زندہ تھے اس کو تینے اس کی خدمت نہ کی اور ان کا دل نہ جیتا، اس لیے اس کے دل کو دکھایا تو یہ تیرا گھر ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جو اطاعت کرتا ہے، سورج نکلتے ہی فرمایا کہ ایک دروازہ دونوں میں سے ایک ہوتے ہیں تو ایک دروازہ جنت کا کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا والدین تمہاری دونوں کی دونوں جنتیں ہیں، ماں جنت ہے، باپ دروازہ ہے، تمہیں اختیار ہے چاہے تم اسے حاصل کر لو خدمت کر کر، یا پھر چاہے تمہیں اختیار ہے ان کا دل دکھا کر اس دروازے کو اور اس جنت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دو۔ اللہ کے حبیب نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دیا اور کہا کہ یہ پکی بات ہے، وہ والدین کا نافرمان ہلاک ہو کر رہے گا، نہ کبھی زمین پر کامیاب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا والدین کا نافرمان ایسا بڑا نافرمان ہے اللہ کے نزدیک، زنا کرنے والا، فحش بے حیائی کرنے والا، گناہ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، قتل کرنے والا، چغلی کرنے والا، دنیا کے سارے بڑے بڑے گناہ، اس کی سزا فرمایا کہ آخرت میں ہو جائے گی، لیکن والدین کا نافرمان ایسا ہوگا جس کی سزا اللہ موت سے پہلے دنیا ہی میں اس کو عطا کرے گے۔ وہ موت سے پہلے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گا والدین کا نافرمان۔ آگے صحابہ آئے اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے، گھبرا گئے یا رسول اللہ ایسے حالت میں اگر کہ ہمارے والدین نافرمان ہیں اور ہمارے والدین ظلم کرتے ہیں، ہمارے والدین مارتے ہیں، ہمارے والدین ہمارے مسئلے کو نہیں سمجھتے، ہمارے والدین ہماری بات نہیں سمجھتے، ہمارے والدین ایسے ہیں، ہم جو راستے چلتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے تب بھی ہمیں غلط بتلا کر ہم پر ظلم کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے والدین ہمارے مزاج کے نہیں ہوتے ہیں، ہم سے ٹکراتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب آگے بڑھے اور فرمایا 3 مرتبہ اگر وہ تجھ پر ظلم بھی کرے تب بھی تو انہیں اف نہ کر، اگر وہ تجھ پر ظلم بھی کرے تب بھی تو ان کو الٹا نہ کہے، اگر وہ تجھ پر ظلم بھی کرے تب بھی تو اس کے شان میں گستاخی نہ کر۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے، چاہے ماں باپ کسی بھی حالت میں ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کو جہنم بنانا ہے تو جاؤ ان کے قریب اور ان کے دل کو ایذا پہنچاؤ، جاؤ ان کے قریب اور ان کے منہ پر انہیں برا بھلا کہو، جاؤ ان کے قریب اور ان کی نافرمانی کرو، اللہ دنیا ہی میں قبر سے پہلے ہی اس کے لیے نہ جہنم بنا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا اس کی جو دنیاوی اعتبار سے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اپنے جو ہے نا قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، سواریاں پر سواریاں، کئی لاکھوں گنا ان کے ساتھ میں جو ہے جنات بھی ہے، انسان بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، ہوا میں یہ چل رہے ہیں۔ ایک سمندر کے اوپر سے غوطہ لگایا، سمندر کے اوپر سے جب جانے لگ گئے تو نیچے سمندر میں بڑی بڑی لہریں آنے لگ گئی۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جناتوں کو حکم دیا جاؤ دیکھو سمندر کے اندر کیا بات ہے، کیا حال ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، کیوں اس طرح
سمندر بگڑ چکا ہے، سمندروں کے اندر جناتوں نے غوطہ لگایا۔ جب سمندر کے نیچے گئے اور نیچے جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی لہریں آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ نیچے ایک بہت بڑا ایک قبہ ہے، ایک گھر نما ایک بند گھر ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک نور چمک رہا ہے، اور اس نور سے سمندر کے اندر لہریں چل رہی ہے۔ وہ جناتوں نے اوپر آ کر کہا حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ داؤد یہ دیکھو نیچے ہم نے کیا دیکھا ہے، قبہ ہے، اس سے نور نکل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ، اس کو نکال کر اوپر لایا گیا۔ جب اوپر لایا گیا حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو رکھا گیا، اس کا کوئی دروازہ نہیں، سب طرف سے پیاک ڈبے کی طرح ہے، اس میں سے نور نکل رہا ہے۔ حضرت داؤد نے اللہ کے سامنے فریاد کی، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، الہ العالمین یہ کیا چیز ہے، مجھ پر ظاہر کر دے، اللہ اس کا دروازہ کہاں ہے، یہ مجھے نہیں پتا، اللہ تو اس کو ظاہر کر دے۔ جیسی دعا کی قبول ہو گئی، اس سے اندر سے دروازہ کھل گیا۔ جیسی دروازہ کھلا تو اندر کیا دیکھتے ہیں، ایک بندہ ہے سجدے کے اندر گرا ہوا، ایک بندہ ہے سجدہ ریز ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور اس سے کہا کیا تو جنات ہے یا پھر تو انسان ہے؟ اس نے کہا نہیں میں جنات نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں انسان کی نسل سے ہوں۔ فرمایا کہ پھر یہ تیرا مقام یہاں پر کیسے، تو یہاں پر کیوں اور کیسے پہنچا؟ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے کہنے پر اس نے کہا مجھے پتا نہیں میں یہاں کیسے پہنچا، لیکن میرا ایک یہ عمل تھا۔ کہا کہ تیرا کیا عمل تھا، تو کیا کیا کرتا تھا اور تو کون سے اعمال کے شوق میں رہا کرتا تھا، تو نے کون سا کام کیا مجھے بتا کہ تو جس کے بدولت یہاں پہنچا؟ اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا، بس میرا ایک عمل تھا، اور میرا عمل یہ تھا کہ میری والدین میں سے والدہ میری زندہ تھی، میں والدہ کی رات دن خدمت کیا کرتا تھا، اس کو پیدل زمین پر چلنے نہیں دیا کرتا تھا کیونکہ وہ معذور اور کمزور تھی، پیر میں درد تھا، پیٹ میں درد تھا، پیٹ میں درد تھا، جسم کمزور اور لاغیر تھا، میں اس کو اٹھا کر اپنے کھندے کے اوپر لیا کرتا تھا اور لے کر اس کو چلا کرتا تھا، بس یہی عمل تھا۔ جب میں اس کو بٹھاتا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، میں اس کے قریب بیٹھتا اس کے پیر دباتا، میں سر کی طرف بیٹھتا اس کے خدمت کرتا، میں اس کے کھانے اور پانی کا ہر وقت انتظام کرتا۔ فرمایا کہ یہ ہونے کے بعد جب وہ خوش ہو جاتی، وہ اللہ سے فریاد کرتی اور دعا کرتی، الہ العالمین یہ میرا بچہ جو ہے میرے مرنے کے بعد تو اس کا حشر ایسا عجیب انداز سے کر کہ اس کو نہ اللہ آسمان میں نہ زمین کے انسانوں میں رکھ، بلکہ اس کو ایسی جگہ رکھ اللہ جہاں پر آج تک کوئی نہ رہا، ایسی جگہ اس کو محفوظ کر، اور اس کو وہ موقع اور اس کو وہ انعام عطا فرما جو زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، اس سے الگ جگہ پر اللہ اس کو انعام دے۔ بس یہ دعا کیا کرتی جب بھی میں خدمت کرتا وہ یہ دعا کرتی۔ فرمایا کہ یہی وجہ ہے جس بنیاد پر کہ میری ماں کا انتقال ہوا، اور ماں کے انتقال کے بعد میں یوں ہی ماں کے غم میں جو ہے تو نکلا، سامنے سمندر تھا، سمندر کے باہر یہ اس طرح سے ایک قبہ نظر آیا، میں اس کو حیران ہو کر آگے بڑھا، میں نے دیکھا تو ایک دروازہ تھا، میں اس کو دیکھنے کے لیے اندر گیا، میں جیسی اندر گیا پتہ نہیں پھر کیا ہوا، وہ دروازہ بند ہوا، بس میں اندر ہی قید ہوا۔ اندر ہی قید ہونے کے بعد میرے اندر ایک نور آ گیا اور مجھے بھوک لگ گئی، مجھے کھانے کی ضرورت آ گئی، میں نے رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے، میں عبادت میں رہا۔ اللہ کا فضل یہ ہوا اسی میں اللہ نے میرے روزی کا انتظام کیا۔ حضرت داؤد نے کہا کہ تمہارے روزی کا اندر اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ کہا کہ سامنے جو درخت ہے، یہ جو سامنے جو پتھر ہے، ان پتھروں سے ایک درخت نکلتا اور اس درخت کے اندر سے شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ جو ہے تو ملائم کھانا نکلتا، اور وہ کھانا میں اس میں سے کھا لیتا، اور پھر اسی میں سے پانی نکلتا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہوتا، میں اس کو پی لیتا۔ جب میں سیر ہو جاتا وہ پتھر کے اندر درخت پھر چلا جاتا، پھر میں اللہ کی عبادت میں لگ جاتا، پھر میں ذکر اور تلاوت میں لگ جاتا، پھر میں سجدوں میں گر جاتا، پھر رات ہوتی پھر اللہ میرے ساتھ یہی حال کرتا، پھر دن ہوتا پھر اللہ میرے ساتھ یہی انتظام کرتا۔ حضرت داؤد نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ رات اب ہو گئی دن اب ہوا جبکہ تم کنٹینیو رات ہی کے اندر ہے؟ فرمایا نہیں میرے گھر کے اندر کنٹینیو نور رہتا ہے، ہر طرف سے نور ہی نور ہوتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو یہ اور زیادہ نور اس کے اندر بھر دیا جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے میرے گھر کے اندر سیاہی آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھ لیتا ہوں نور بڑھ گیا، یہ صبح ہو گئی اور رات آ گئی، تو فرمایا کہ اندھیرا ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد نے کہا اللہ والدین کے فرما بردار کو تو یہ اجر دیتا ہے، دنیا ہی میں اس کا انعام یہ دے دیتا ہے، جو خوش کرتا ہے دنیا ہی میں اس کو جنت کا کھانا مل جائے، ماں باپ کو جو خوش کرے دنیا ہی میں جنت کی نعمتیں مل جائے، ماں باپ کو جو خوش کرے دنیا ہی میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ حضرت داؤد نے کہا اللہ تو اس بندے کو جس نے ماں کی اطاعت کی تو نے اس کو جنت کا کھانا پلایا، اس کو جنت کا پانی پلایا، اور اس کو تو نے جنت گھر عطا فرمایا، اللہ تو ہمیں بھی اپنے والدین کا اطاعت اور فرما بردار کرنے والا بنا۔ یہ کہا حضرت داؤد نے، پھر اللہ کے سامنے فریاد کی اور اللہ سے کہا الہ العالمین اللہ تو اس کو جہاں سے آیا واپس اس کو وہیں پر لوٹا دے۔ اللہ کے فضل سے پھر وہ گھر اپنے پہلے حالت پر پانی کے اندر چلا گیا اور تہ میں جا کر اس نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ میرے بھائیوں والدین کا نافرمان اللہ کے حبیب نے دوسرے
دوسرے سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر کہا آمین، اور جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہو اور وہ والدین کی اطاعت نہ کرے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی اطاعت اور خیال میں انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں سے زیادہ ترجیح دی ان کے عید کے لیے، انہوں نے اپنے سے زیادہ سحر اور افطار میں ترجیح دی ان کو۔ کیا ہم نے ان کے کھانے اور پینے کے بارے میں، ان کے دوائیاں اور ان کے جو ہے وقت کے اعتبار سے سوچا ہے کبھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو رویہ بچپن میں اپنایا تھا، محبت اور شفقت اور وفا کا، کیا آج ہم نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا ہے؟ افطار میں ہم نے اپنی اولاد کو ترجیح دی، ہمارے بیویوں کو ترجیح دی، ہم نے اپنے آپ کو ترجیح دی، کیا والدین کو ترجیح دی؟ سوچنے والی بات، جس نے دی ان کے لیے مبارک ہے، ان کے لیے جنت واجب ہے، جن لوگوں نے نہیں دی آج بھی موقع ہے، بچے والے دنوں میں قدر کر لو، والدین کے قدموں میں گر جاؤ، معافیا مانگو، اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، بچے ہوئے 4 دن ہے، یہ آخری جمعہ ہے، اس میں ہم خوب صدقات نکالے، خوب زکاتیں نکالے، خوب ایک دوسرے کی ہمدردی کرے، خوب نمازوں کی پابندیاں کرے، خوب تلاوت کی پابندیاں کرے، خوب جو ہے تو استغفار کا اہتمام کرے، خوب جنت کی طلب کرے، خوب جہنم سے بچنے کا اللہ سے سوال کرے۔ یہ آخری جمعہ میں بھی اگر ہم نے جہنم سے اپنے آپ کو نجات نہیں دلائی، میرے بھائیوں، پھر ہمارے سے زیادہ نادان اور ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے جس کو سامنے جنت پکار رہی ہو اور یہ اندھا بن کر کسی اور راستے کی طرف، یعنی وہ بند دروازہ جو جہنم کا ہے وہاں جا کر ٹکرے مارے۔ میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کے اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے میرے بھائیوں اس ماہ کے بچے ہوئے دنوں میں ترتیب بنائے، پورے وقت کو فارغ کرے عبادتوں کے لیے، رات کا وقت تہجد کے لیے فارغ کرے اور نمازوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، مسجدوں کو اپنے آپ سے جوڑے، قرآن کو اپنے ہاتھ سے جوڑے، ذکر کو اپنی زبان سے جوڑے، ہاتھ کو وسیع کرے افطاروں کو کھلانے کے لیے روزے داروں کو، اور صدقات اور خیرات کا خوب اہتمام کرے، زکاتوں کا حساب کر کر ادا کرے، ورنہ جہنم کے اندر ایندھن بن جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، لکھا لو وہ چیزیں جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کریں گے۔ یہ ماہ مبارک وہی ہے جو ہمیں پھر مغفرت کرائیں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچے ہوئے ایام میں اللہ ہم سب کی جو ہے اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ حقیقت والے روح والے روزے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس ماہ کے طفیل فلسطین اور پورے امت کے مسلمات کی جان مال کی حفاظت فرمائے، اللہ پورے امت کو امن اور امان والی، راحت اور خیر اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک اس رمضان کی برکات پر ہماری نسلوں کو اللہ ہدایت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اور آگے کے صفوں کو پور کرو۔